الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر أو أنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق اللہ العظیم. یہ 26واں پارہ ہے سورہ الحجرات کے دوسرے رکوع کے آیات مبارکہ ہے، تلاوت کی گئی. سورہ الحجرات ایک مدنی سورت ہے جس میں اللہ رب العزت سب سے پہلے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ اور مقام کو یہاں پہ بتایا اور ایمان والوں کو یہ تنبیہ کی کہ زندگی کے معاملات میں اللہ اس کے رسول کے آگے مت بڑھو، پیش قدمی مت کرو، اور رسول کے مرتبہ اور مقام کو سمجھو. تم لوگ نبی کا کیا مقام ہے، نبی کی کیا عظمت ہے، اسے سمجھو ذرا. نبی کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، ایک خالق کائنات کی طرف سے بھیجی گئی شخصیت ہے. ان کا مقام، ان کا مرتبہ یہ ہے کہ تو نبی کی کسی بھی بات کو معمولی مت سمجھو، کہ نبی کی کسی بات کو تم سنی انسنی مت کر دو. نبی کی نافرمانی سے بچو، اور اس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ نے پہلے ہی رکوع میں یہ بات کہہ دی ہے کہ دیکھو اے مومنو کہ تم اپنی آواز کو اپنے نبی کی آواز سے اونچی مت کرو. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اتنی بنیادی بات کہہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کے مقام کو بتا دیا. جب آواز سے آواز اونچی نہیں ہو سکتی تو پھر آپ اندازہ لگائیے کہ نبی کی کسی بات کو آپ معمولی سمجھنا، کہ نبی کو سائڈ میں کر کے آگے نکل جانا، یہ بہت بڑا جرم ہے اللہ کے پاس، بہت بڑا جرم ہے. اب جو آیات مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں اس میں تو ایمان والوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تربیت کی ہے. خاص طور پہ معاشرتی مسائل، تربیت، ان کی نجی تربیت، گھریلو تربیت، آپس کے گھریلو تعلقات، ایمان والوں کے آپس کے تعلقات، اس کی تربیت کی. اور ایمان والوں کا آپس میں ایک دوسرے سے کیا نسبت ہے، کیا تعلق ہے، وہ بھی بتا دیا اللہ نے.
الفاظ جو آتے ہیں قرآن کے وہ کیا ہے؟ انما المؤمنون اخوۃ، انما حصر کے الفاظ جب یہ کسی جملے سے پہلے آتے ہیں تو پھر اس کے اندر جو معنی پیدا ہوتے ہیں وہ یہ یقینی معنی، قطعی معنی پیدا ہو جاتے ہیں. جیسے انما الہکم الہ واحد، یہ قطعی بات ہے کہ اس کائنات کا الہ صرف ایک ہے بس. اور یہاں جو بات کہی گئی انما المؤمنون اخوۃ، آپس میں حقیقت یہ ہے کہ تمہارا آپس میں ایک دوسرے کا جو تعلق ہے، ہو سکتا ہے کہ تمہارا قبیلہ الگ ہو، تمہارا ملک الگ ہو، تمہاری زبانیں الگ ہو، تمہاری رشتہ داری الگ ہو، یہ سب الگ ہونے کے بعد بھی تمہارا ایک رشتہ ایسا ہے ایمان کا، وہ سب پہ بھاری ہے. انما المؤمنون اخوۃ. اور حقیقت یہ ہے کہ انسان جب دنیا سے چلے جاتا ہے تو سارے رشتے یہی ختم ہو جاتے ہیں. ایک ہی رشتہ جو باقی رہتا ہے وہ مومنین کا، ایمان کا دائمی رشتہ ہے. اور یہ وہ رشتہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا خاص طور پہ یہاں پہ انما المؤمنون اخوۃ، کہ آپس میں تم ایک دوسرے کے بھائی ہو. یہ کوئی اتنی سادی بات نہیں ہے جو ہم آپس میں کہہ دیتے ارے بھائی ہم تو بھائی کی طرح ہوں. آپس میں جو کہتے ہیں نا دوست ہے فلاں تو ارے میرے بھائی سے زیادہ ہے، یہ اتنی سادی بات نہیں ہے. یہاں پہ انما کا جو لفظ لایا گیا ہے وہ یہ بتا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ واقعی میں تم ایک دوسرے کے بھائی ہو، ایک دوسرے کے اوپر اپنی جان نثار کرنے والے ہو، قربان کرنے والے ہو. حقیقت اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کا معاشرہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والا، غمخوار، ہمدرد، جانثار، ایسا معاشرہ. اور یہ معاشرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کر کے بتایا مدینے میں عملی طور پہ. ایسا نہیں کہ قرآن پہ تاریخی بات ہے آپ کو لکھی گئی اسی بات میں ہو رہی، عملاً پریکٹیکل یہ بات تاریخ میں محفوظ ہے اور قرآن میں گواہی دیتا ہے اس کے لیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ کے اندر جس جماعت کو تیار کیا جو ایمان والوں کو، اور وہ قرآن کی مکمل تفسیر ہے، وہ صحابہ، اس کو ذہن میں رکھیا. قرآن کے مطلوب انسان جو ہے وہ صحابہ ہے. وہ اللہ کو جو مطلوب ایمان والے ہیں نا وہ صحابہ ہے. اور ایک ایسی جماعت تیار کر کے آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معمولی جماعت نہیں ہے، یہ ایسی ایک مثالی جماعت ہے تا قیامت تک کے لیے. اب ہم کو دین اور ایمان کو دیکھنا ہے، ناپنا اور تولنا ہے تو صحابہ کو ہی آپ کو سامنے رکھنا پڑے گا، کیونکہ اللہ نے ان کو سامنے رکھا ہے. سبیل المومنین کہا ہے، ایمان میں معیار کہا ہے، ہدایت کا راستے والے کہا ہے اللہ نے. اور یہاں پہ اللہ خاص طور پہ فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوۃ. آپ دیکھیں اس کی حقیقی تفسیر کو دیکھنا ہے. آپ ہجرت کے بعد مدینے میں جانے کے بعد آپ اس کو دیکھیں گے. مکے سے جتنے صحابہ کرام ہجرت کر کے گئے اور یہ بالکل خالی ہاتھ تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ کیا تدبیر اختیار کی. مدینے کے جو انصار صحابہ تھے اور مکے سے جو آئے تھے ان دونوں کو بھائی بھائی قرار دے دیا، مواقعات. اور انصار نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو ایسا نبھایا کہ انہوں نے اپنی جائیدادوں میں بھی حصہ دے دی. بات خود قرآن میں تاریخ ہے، احادیث ہے، صحابہ کرام ایک دوسرے کے لیے جانثار. تو وہ کہ مومن جو ہے کبھی ایک ذہن میں رکھیے. آپ میں دو باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، خطرناک جرائم ہے یہ ایمان والوں کے لیے.
مومن کبھی خود غرض نہیں ہوتا، ذہن میں رکھنا، ایک بات ہے۔ اور دوسری بات، مومن کبھی دوسرے کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھاتا۔ یہ دو چیزیں مجرمانہ ہے معاشرے کے لیے، اور جہاں یہ دو چیزیں رہیں گے اس معاشرے کے اندر آپس میں پیار محبت نہیں۔ یہ دونوں چیزیں، اور یہ منافقین کی علامات ہے قرآن میں، مفاد پرست، خود غرض، مجبوری کا فائدہ اٹھانا۔ بدترین شخص ہے وہ جو کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتا ہے اللہ کی نظر میں۔ کیوں؟ اللہ یہ بول رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی مجبور ہے، پریشان ہے، تو آپ اس کی مدد کرو، یہ حکم ہے، بجائے اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اتنا بڑا جرم ہو گیا یہ۔ آج ہے ہمارے پاس، دیکھیے آج ہم اپنا معاشرے کا جائزہ لیں اس معاملے میں، خاص طور پہ یہ دو صفات آج ہمارے پاس ہے۔ ضرورت مند ہے، مجبور ہے، بس خیر ہو یار، دیتا ہوں، کیسا نہیں، مجبور ہے بیٹا، بیمار ہے، آپریشن کو ہونا ہے، اس کو پیسے پیسہ ہے، بیچتا ہوں، میں بتا رہا ہوں مثالیں، اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بدترین 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 جرائم ہے، انسانیت، ایمان تو اعلیٰ درجے کا مقام ہے۔ آج ہو گیا ہمارے یہاں آج کل جناب علی دینی اجتماع، دینی فلاں 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 بہت کچھ ہو رہا، کیا مدارس کی کوئی کمی نہیں ہے، حفاظ کی کوئی کمی نہیں، علماء کی کوئی کمی نہیں ہے، الحمدللہ، کیا اچھے اچھے واذان سننا، اچھے اچھے جناب علی واعظین کو بلانا، یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہماری عملی زندگی میں اسلام نہیں آیا، اللہ ماشاء اللہ بول سکتے ہیں، نہیں آیا۔ بحث ہو رہی خالی عقائد پہ، بحث ہو رہی وہ بدعتی اور مشرک ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں، یہ بحثاں چل رہے خالی۔ ایمان کے بعد اصل جو چیز ہے انسان کی، اس کی عملی زندگی، اس کی معاشرتی زندگی، وہ اصل چیز ہے۔ آیا اسلام اسی لیے، اسلام کوئی دھرم، کوئی مذہب نہیں ہے، یہ چند رسومات آپ ادا کر لیں گے تو آپ جناب علی اس مذہب کے ماننے والے ہو گئے، نہیں، اسلام تو ظاہر ہے، اس کے لفظ یہ بتا رہا ہے، اسلام کے معنی کیا؟ مکمل طور پہ اللہ کے حوالے کر دینا اپنے آپ کو، وہ لفظ خود بتا رہا ہو، لفظ اسلام، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا، دیکھا کیا بات ہے، اس سے علمی کا پورے داخل ہو جاؤ اسلام میں۔ چند رسومات کو آپ ادا کر لیں گے، کچھ نمازیں پڑھ لیں گے، عمرے کر لیں گے، کر کے آپ سب مسلمان ہیں، نہیں، یہ دھوکہ ہے۔ انسان کو مرنا ہے، ہماری زندگی روزانہ کٹ رہی، ختم ہو رہی، سب چھوڑ کے نکلنا ہے، پھر وہاں جانے کے بعد کیا جواب ہوگا؟ اصل چیز یہ ہے، اسلام کے معنی ہم نے ظاہری حلیہ ہے، لمبی داڑھی، شملہ ہونا ہے، لمبا جبہ ہونا ہے، ٹخنے سے اوپر، یہ اسلام بنا لیا، یہ اسلام نہیں ہوتا، اسلام کی شناخت یہ نہیں ہے۔ اسی لیے رسول اللہ نے یہ بات فرمائی کہ تقویٰ کہاں ہے؟ تقویٰ التقویٰ ہاہنا، ارے تقویٰ یہاں ہے بھائی، لباس میں نہیں ہے، ٹوپی میں نہیں ہے تقویٰ، لمبی داڑھی میں نہیں ہے تقویٰ، تقویٰ ہے اس کے قلب میں، یہاں ہے۔ دیکھیے سیرت ہم پڑھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، دیکھیے آپ کیا کیا فرمائے، ایمان والوں کا آپس میں جو تعلق بتایا گیا، تو ہم یہ سمجھ رہے اسلام کے اوپر کچھ عمل کر کے مطلب اسلام پہ احسان کرنا، آج کی ذہنیت یہی بنی ہوئی ہے، ہم اسلام پہ کچھ نہیں کر رہے،
اسی اجتماع میں جا کے کسی کا درد سن کے کسی کا عوام سے میرے بہت بڑا ان کے اوپر احسان کر رہے ہیں. ارے اسی صورت میں آگے چل کے حجرات میں اللہ جو بتا رہے ہیں وہ کیا بات ہے؟ مدینے کے اندر یہ بات کہی گئی کہ تم یہ مت بولو کہ تم یہ سمجھ رہے یمنون علیک. اسلام لا کے احسان جتا رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. آپ کہہ دیجئے بلکہ اللہ نے تمہیں ہدایت کی توفیق ہے کہ اللہ نے تم پہ احسان کیا ہے، تم احسان نہیں کر رہے. یہ ساری چیزیں جتنی قرآن میں بتائی جا رہی ہے نا، آنکھ بند ہوتے اس کی حقیقت سامنے آ جائے گی. دیر اس بات کی ہے، صرف آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، بس ختم. اس وقت ہائے افسوس فلاں فلاں کچھ ہونے والا نہیں. یقول یا لیتنی قدمت لی حیاتی، اللہ بول رہے ہیں تم اس وقت افسوس کرو گے اے کاش کہ میں نے آخرت کے لیے کچھ کر لیا ہوتا. اللہ بول رہے وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ. اب یہ ساری چیزیں یاد کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اب ہو گیا، وہ تمہارا وقت چلا گیا. کچھ بھی کر لو تم، اب تو سزا بھگتنا ہے تم کو. تم افسوس کریں گے، دانتیں پیسیں گے، زبان کاٹ لیں گے، کیا کیا قرآن میں باتیں آتی ہے. یہ بہت بڑی غلطی کر لیا میں، بہت بڑی چول ہو گئی، بہت بڑی بھول ہو گئی. سو کچھ بھی کام میں آنے والے نہیں. ختم. اللہ نے جو مہلت دینا تھا تم کو دے دی گیم کے اندر. 40 سال 50 سال 60 سال یہ دے دیا تم کو ہر چیز کے لیے. سمجھنے کی ضرورت ہے. اصل زندگی دینداری گھر میں ہونا ہے. کہاں ہونا ہے؟ گھر میں دینداری ہونا، اور آپس سے ایک دوسرے کے اندر دینداری. میرے آپ سے کیا تعلقات ہے، کیسے تعلقات ہیں، میری زبان کیسا ہے، میرا لین دین کیسا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ میرے تعلقات کیا ہے، میرے اخلاق کیا ہے، وعدے کے کتنا بڑا پابند ہوں میں، کتنا بڑا امانت دار ہوں میں. یہاں اسلام ہے، خالی مسجد میں نہیں ہے اسلام. مسجد میں تمہیں تو 10-15 منٹ پڑھ کے سلام پھیر کے نکل جانا ہے آپ کو. ہے تو یہاں باہر آنے کے بعد آپ سارا امتحان باہر ہے. یہاں دیندار ہونا ہے، اور یہی فیل ہے اپن لوگوں کو. یہ بات آپسی معاشرتی تعلقات کیا. انما المؤمنون اخوۃ. رسول اللہ نے کیا بات فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم؟ انما المؤمنون اخوۃ. یہ قرآن کی آیت ہے. رسول اللہ کے الفاظ کیا ہیں؟ المسلم اخو المسلم. مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. پھر اس کی وضاحت کی آپ نے. دوسرے مسلمان کا بھائی ہے تو یہ بھائی ہوتا کیسے ہے آخر؟ بھائی تو بول دیے، لیکن عملاً کیسے ہوتا ہے یہ بھائی؟ وہ بھی آپ نے بتا دیا. المسلم من سلم المسلمون بلسانه ویده. عربی کا جو جملہ جیسے الحمدللہ کہتے ہیں، یہ خاص بات ہے عربی زبان کی. پوائنٹ آؤٹ کر کے بات اللہ بتا رہے. مسلمان تو وہ ہے، نشاندہی ہو رہی ال میں، لام تعریف. مسلمان وہ ہے جس کے زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامتی میں رہتے ہیں. یہاں الٹا معاملہ ہے. پہلے تو بولا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، تو پھر یہ بھائی ہوتا کیسے ہے آخر؟ ایسے ہوتا ہے، اس کے زبان سے، اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان سلامتی میں رہتا ہے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے اس کو خطرہ نہیں ہوتا، خوف نہیں ہوتا، اس کو پورا اطمینان ہوتا ہے میرا بھائی ہے، یہ مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہ میرے ساتھ فراڈ نہیں کر سکتا، یہ میرے ساتھ خیانت نہیں کر سکتا. اس کو پورا یقین ہوتا ہے. یہ معاشرہ چاہتا ہے اسلام، یہ چاہتا ہے. المسلم محمد اخو المسلم.
اب تو نقصان پہنچانا ہی ہمارے آج کل ارادے ہو گئے. ہاں ارے بھائی انہیں بہت آگے بڑھ رہا, کچھ کرنا پڑے گا, دیکھا ہی نہیں جا رہا, دیکھا ہی نہیں جا رہا. کسی ہم دوسرے بھائی کی تعریف ہم سننا ہی نہیں چاہتے, کسی مسلمان کی برداشت ہی نہیں ہوتی. ہاں اس کی شکایت کرو, خوب سنتے ہیں, دل لگا کے سنتے ہیں, اس کی اچھائی نہیں سنتے ہم. یعنی ہمارا جو مزاج ہے, جو بنا ہے, وہ منفی مزاج بنا ہے, نیگیٹو ہر معاملے میں. اور جہاں جس معاشرے میں نیگیٹو مثال بنتا ہے, اس معاشرے کے اندر امن کا سکون نہیں آ سکتا. کیوں؟ آدمی کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو, اس کے اندر کچھ نہ کچھ خرابی نکلیں گی. اگر آپ کی نظر اس خرابی پہ, اس منفی عمل پہ ہے, تو کوئی انسان آپ کو نہیں مل سکتا کامل. اسی لیے اسلام یہ چاہتا ہے سامنے والے کی اچھائیوں پہ تم نظر رکھو, خرابیوں پہ نہیں. تو سامنے والے سے تمہارا خلوص بھی ہوگا, وہ بھی تم سے خلوص سے رہے گا. تم لوگوں کی کمزوریوں پہ پھر نگاہ رکھ کے چلو گے تو کوئی انسان بھی تم کو نہیں ملے گا, پھر تم اکیلے رہ جائیں گے. میں تو اچھا بول کے بس ختم. یہ منع ہے. اللہ کے نبی نے جس انداز میں تربیت کی ہے, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے, اور وہ بھائی کیسے ہوتا ہے, اس کی زبان سے, اس کے ہاتھ سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچتی, نقصان نہیں ہوتا, سلامتی میں رہتا ہے. یہ تعلیم ہے قرآن اور سنت رسول اللہ. اسی لیے رسول اللہ ہے, ہماری تربیت کے لیے آئے. نبی اسی لیے نہیں آئے کہ ہم ان کا تقدس کر لیں, یا خالی درود اور سلام پڑھ لیں, ان کا احترام کر لیں, یا ان کا جنم دن منا لیں. اسی لیے نہیں آئے رسول. رسول اطاعت اور اتباع کے لیے آئے, ایک عملی جماعت کے لیے آئے, عملی دین لے کے آئے. خالی واہ واہ کرنے والوں کا کوئی مقام نہیں اس دین میں, کوئی مقام نہیں ہے. تو آنکھ بنتے ہی پتہ چلے گا. قرآن ہمارے سامنے موجود ہے آج, ہر چیز کو قرآن کھول کھول کے بیان کرتی ہے. اسی لیے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نے کئی مقام پہ قرآن کی قسم کھا کے فرمایا, یہ ہر چیز کو کھول کے بیان کرنے والی کتاب ہے. کھول کے بیان, حامیم الکتاب المبین, قسم ہے اس قرآن کی جو ہر چیز کو کھول کھول کے سامنے رکھ دیتی ہے. کوئی اشکال نہیں, کوئی کنفیوژن نہیں پیدا کرتا قرآن. آپ ہمارے دماغ کی خرابی یہی ہے, لیکن کتاب اللہ جو ہمارے کو بتا رہا ہے وہ کوئی کنفیوژن, واضح تعلیمات ہے قرآن کی. دو جمع دو چار کی طرح ہے بالکل. بس انسان کی نیت صرف ہدایت کی ہونا ہے, عمل کی نیت ہونا ہے اس کی, تب جا کے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستوں کو آسان کرتے ہیں. ہم پڑھیں گے قرآن میں, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مومن وہ ہے جو کسی مسلمان کی آبرو سے نہیں کھیلتا, بے آبرو نہیں کرتا انہیں, کسی دوسرے مسلمان کو بے سہارا نہیں چھوڑتا انہیں. اس کی مال, اس کی جان حرام ہے تمہارے پر, اس کا خون. اب دیکھیے کس طرح تشکیل کر رہے ہیں آپ. یہ ساری خوبیاں جو بیان ہو رہی ہے قرآن اور حدیث میں, وہ سب صحابہ کے اندر 100% موجود. تبھی تو مثالی جماعت ہے. اور بھائی سب سے بڑی بات, ایک معجزہ تو یہی ہے, رسول اللہ کی بنائی ہوئی جماعت ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو آپ, کوئی فٹ بال کا ٹیم ہے, کوئی کرکٹ ہے, اس کا جو کوچ ہے نا, کوچ سے اس کی ٹیم کا اندازہ لگاتے ہیں, انہیں کوچ جیت کے, اس کی تعریف ہوتی. اور یہاں جو ٹیم بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول, ان کی بنائی ہوئی جماعت, ان کی تیار کی ہوئی جماعت, کیا اس میں کوئی نقص پیرے ہو سکتا ہے؟
نہیں، یہ بات خود رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. جنگ بدر جب چھڑی نا 313 محاذورہ اہل باطل پر کفار، رسول اللہ سجدے میں ہیں، دعا کر رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں. کیا دعا کر رہے ہیں؟ اے اللہ یہ مٹھی بھر جماعت ہے، بہت محنتوں سے میں نے ان کو تیار کیا ہے، اگر یہ آج مغلوب ہو گئے تو پھر اس کے بعد کوئی تیرا نام لینے والا نہیں. یہ وہ جماعت ہے 313 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین. کیسی جماعت تھی آخر. بول مورخین لکھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو افراد ملے، اگر ہم کو افراد ملتے تو کیا کر دیتے دنیا میں. خیر مسلم لکھ رہے ہیں. خاص پھر یہ صحابہ کی خوبیاں سورہ فتح کا آخری رکوع پڑھ لو آپ، تورات اور انجیل میں پیشن گوئی کی گئی اس کی، ان کی مثالیں. تورات میں بھی یہ جماعت کی خوبیاں ہیں، یہ آنے والی جماعت ہے. سورہ فتح کا آخری رکوع آخری آیتیں پڑھ لو آپ اس میں. قرآن تو قرآن ہے بھائی، وہ کتابوں میں بھی یہ جماعت کی آنے والی اس کی پیشن گوئی آتی. ختم نبوت کی حکمت میں یہ بھی بات ہے کہ اب کسی اور نبی کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے ایک ایسی ٹیم تیار کی ہے کہ وہ اب نبوت کا کام خود کریں گے. اب ضرورت نہیں نبی اور کریں وہ. میں اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے تو کس کی وجہ ہے؟ میں اور آپ بلکہ قرآن سن رہے کلمہ پڑھ رہے، کس کی محنت ہے یہ؟ بولو. صحابہ. اگر وہ نہیں نکلتے مدینے سے آج میں اور آپ کے مندر میں گھنٹی ہلاتے نہیں. ہاں سیدھی بات بولوں میں، ان کی محنت ہے. صحابہ کرام، ان کے بعد تابعین، طبع تابعین، بزرگان دین، اولیاء کرام، اللہ فلاں جو بھی، ان کی محنتوں سے تو یہ اسلام پوری دنیا میں پھیلا ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتے. تو صحابہ کی قربانیاں اس کا تصور نہیں کر سکتے. ہم اور آپ وہ قربانی دے ہی نہیں سکتے، اسی لیے بھی ساری جماعت ہے. عام مسلمانوں کی بات کہی جا رہی ہے، لیکن مثالی جماعت تو وہی ہے. ایک مقام پہ اللہ کے نبی نے ایمان والوں کے سلسلے میں بات فرمائی. دیکھیے بات، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر. مسلمان کو گالی گلوچ کرنا گناہ کبیرہ ہے، وقتالہ کفر، اور اسے قتل کرنا کفر ہے. ایک دوسری حدیث آتی ہے، ملعون من ضار مؤمن او مکر بہ. وہ ملعون ہے کسی مسلمان کو نقصان پہنچاتا ہے عمدن او مکر بہ، یا اس کے ساتھ ہیر پھیر کا معاملہ کرتا ہے. کیا فرمایا؟ ملعون، ملعون ہے. اندازہ لگا ہوا کیسی تربیت ہو رہی ہے، مسلمان کا کیسا تعارف پیش کیا جا رہا ہے. کہیں یہ نہیں بولا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی داڑھی لمبی ہو، جبہ ہو، داڑھی ہو، سبب ہو، وہ بڑا پکا. کئی ذخیرے حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے. اب جی کے منافق کی علامات بتایا، بات کرے تو جھوٹ بولنا، امانت پہ خیانت کرنا، منافق کی علامت ہے.
وہاں عبادات کا لفظ نہیں، معاملات کی بات آئی پوری. لڑائی جھگڑے میں گالی گلوچ کر دینا، عملاً یہ عملی دین ہے، عملی دین. اسی لیے آخرت میں جب معاملے ہوں گے پتہ نہیں کتنے مسلمان ہیں جو واقع میں جن کی مغفرت ہونے والی ہے. یہ پورا کچرا پٹی کیا ہونے والا نہیں معلوم. وہاں کی فکر، وہاں کی سوچ، یہ ہے سچ. اس کی فکر ہی نہیں ہمارے کو، تھوڑی بھی نہیں ہے. زیادہ تو دور کی بات ہے، میرٹ کی تو الگ بات ہے. کیونکہ پاسنگ کے لیے کم سے کم جو نمبر ہونا ہے، پاس ہونے کم سے کم، تو میرٹ کی بات تو الگ ہے، وہ بھی نہیں ہے. اب پاس ہونے کے بعد گریڈ رینک الگ بات ہے اب وہ، لیکن کم سے کم جو نمبر ہونا ہے وہ بھی نہیں رہے تو کیسا. معاملات، کیا معاملات ہیں ہمارے؟ آگے آ رہی ہے باتیں اور بھی مزید. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم. اب جہاں پہ معاشرہ ایک سے چار آدمی ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ مزاجیں الگ ہوتی ہیں، سمجھنے کی بات بھی کچھ لوگوں کی اعلیٰ ہوتے ہیں، کوئی جلدی سمجھتے ہیں، کوئی دیر سمجھتے ہیں، کوئی بعد میں سمجھتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہیں. اگر کچھ اختلافات پیدا ہو گئے آپ کے درمیان میں تو اللہ حکم دے رہے ہیں فوری اس کی صلح صفائی کر لو. تم لوگ شیطان کو موقع ہی مت دو. آپ حکم کرا فاصلحوا بین اخویکم، پھر تب بھی وارننگ دے رہے واتقوا اللہ، ڈرو اس معاملے میں اللہ سے. کوئی اہمیت نہیں ہے اس کی. دیکھو آپ، واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. اگر تم اللہ کی رحمت چاہتے ہو تو پھر یہ کام فوری کرو. آپس میں ایک دوسرے کے رحیم بن جاؤ، اللہ تمہارے لیے رحیم بن جائے گا. آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحیم بن جاؤ، اللہ تمہارے لیے رحیم بن جائے گا. کیوں بھائی؟ لعلکم ترحمون کیا مطلب؟ اللہ بول رہے ہیں تم پہ رحم کیا جائے. کب ہوگا؟ فاصلحوا بین اخویکم، آپس میں دونوں بھائیوں میں صلح صفائی کروا لو اور اللہ سے ڈرو تاکہ اللہ کی رحمت کے تم حقدار بن جاؤ. تو مطلب کیا؟ اللہ یہی بول رہے ہیں کہ تم ایک دوسرے کے لیے رحیم بن جاؤ، ایک دوسرے کے قصوروں کو معاف کر دو، غلطیوں کو معاف کر دو. اللہ بھی تمہارے ساتھ رحم کرنا. کیوں؟ اللہ ہے نا، وہ اللہ ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں بندہ ہاتھ پھیل کے اللہ کے آگے مانگتا ہے تو اللہ جو اپنے بندے کے ہاتھ خالی نہیں تو حیا رکھنے والا ہے. اسی طرح آپ سمجھیے، جب اللہ یہ دیکھے گا کہ میرا بندہ میرے بندے کو معاف کر رہا تو پھر میں کیوں نہیں معاف کروں بھائی؟ میں تو 70 ماں باپ کی محبت رکھنے والا ہوں. جب بندہ بندے کو معاف کر رہا پھر وہ تو اللہ ہے. اسی لیے بولا نا تم میری رحمت چاہتے ہو تم آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحیم بن جاؤ. پھر ہے نا، یہ سکھا رہے اللہ پہلے. ہم تو ایک دوسرے کے رحم بننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن اللہ سے بار بار رحم کی بھیک مانگ رہے ہیں، رحم کی دعا کر رہے ہیں. ہم نہیں ہو سکتا ہے اللہ کی عدالت میں، کیونکہ وہ منصف ہے، عدل کرنے والا ہے. حدیث میں بات آئی، اللہ کے نبی نے کیا بات فرمائی؟ لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس. ہو گیا فیصلہ. جو دوسروں پہ رحم نہیں کرتا اللہ اس پہ رحم نہیں کرتا.
کلیئر مسئلہ بات؟ کوئی مولوی مفتی کی بات نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں نکال رہے ہیں، پر ڈائریکٹ حدیث ہے وہ. جو دوسروں پہ رحم نہیں کرتا اللہ اس پہ رحم نہیں کرتا. سیدھی بات. یا لعلکم ترحمون، تاکہ تم ایک دوسرے کے رحیم بن جاؤ. ارے بھائی یہاں پہ میاں بیوی کا جھگڑا تو معاف کرنے تیار نہیں بیوی کو، اپن مار پیٹ کر رہے بھیجا دے رہے. بچوں کے ساتھ معاملہ ہو گیا، بھائیوں کے ساتھ ہو گیا، تو بھی رحم کرنے کے لیے معاف کرنے تیار نہیں. یہ ہمارا معاشرہ چل رہا، مسلمانوں کا معاشرہ، نبی کو ماننے والوں کا معاشرہ، درود و سلام پڑھنے والوں کا معاشرہ. آج ایک دوسرے کے لیے ہم دشمن بنے ہوئے ہیں. یہ ساری قربانی تو ختم ہی ہو گئی، رحم اور کرم تو ختم ہی ہو گیا. کوئی رشتہ دار پڑوسی بھوکا مر رہا تو مرنے دو اس کو، ہم کو کیا کرنا ہے. کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے دینے کے موقف میں مگر نہیں دیتے ہم. کیوں دینا اس کو بھائی کہ ہم کو دیا انہیں. ایسی بات ہے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم؟ جو تم سے کٹتے ہیں تم ان سے جڑو، جو تم سے نفرت کرتے ہیں تم ان سے محبت کرو، جو تم کو نہیں دیتے تم ان کو دیو. ہم کیا بول رہے؟ کئی کو دینا، ہم کو دیا کیا انہیں؟ ہم کیوں رحم کرنا؟ یہ غیروں کے لیے نہیں بولی جا رہی بات، اپنے خونی رشتہ داروں کے لیے بولی جا رہی. تربیت اصل اسلام کہاں ہے؟ ہماری زندگیوں میں اسلام کہاں ہے؟ ٹھیک ہے اگر مسجدوں میں اسلام ہوگا تو مسجدوں کا اسلام ہے، زندگیوں میں کہاں ہے؟ بھیڑ ہے. وہ پیشن گوئی بھی رسول اللہ کی مشہور ہے حدیث میں، میری امت میں ایک دور آئے گا ایسے یاتی علی الناس زمان آئے گا. کیا ہوگا اس وقت؟ لا یبقى من الاسلام الا اسم. اسلام باقی نہیں رہے گا مگر نام باقی رہے گا. ولا يبقى من القرآن الا رسم. قرآن باقی نہیں رہیں گے لیکن رسمی طور پہ پڑھی جائیں گے. اس کے بعد کیا بات آئی؟ مساجدہم عامرۃ، ان کے مساجد بڑے بڑے رہیں گے لیکن وہی خراب من الہدا، لیکن ان کے دل ہدایت سے ویران رہیں گے. ہدایت نہیں، ہدایت نہیں رہیں گے. یہ پیشن گوئی. یہ سارا جھگڑا، ساری خرابیاں ہے کیوں؟ اس کے اوپر غور کرنا ہے. معاملہ صرف نفس کا ہے، بس نفس اس کو کچلنا ہے پہلے. یہ نفس ہے ہر جگہ جو یہاں پر فتنہ پیدا کر رہا ہے. امیر ہو، غریب ہو، فلاں ہو، جو بھی ہو، ہر جگہ نفس لگا ہوا ہے. آج کل فقیر کو بھی آپ جھڑک دیجیے تو انہیں بھی پلٹ جاتا. ارے نہیں دینا ہے تو مد خاموش بیٹھ بولتا ہوں، اس کو بھی نفس ہے. کیا سمجھ رہے ہیں؟ دوسرے تو دور کی بات ہے، جہاں بہت دیکھے تیرے ویسے بولتا، جبھی منہ پہ بولتا. نفس اصل، اس کو پہلے کچلنا ہے. جب تک اس کی تربیت نہیں ہوئی، اسی لیے رسول اللہ کی دعا کیا تھی؟ اللہم آتی نفسی تقوی، میرے نفس کو تقوی دے. نفس کو تقوی ہونا ہے. تقوی یہ نہیں کہ لمبی داڑھی ہے، جبہ ہے، فلا، یہ نہیں تقوی. پیشانی پہ گھٹا ہے، یہ نہیں تقوی. نفس کو تقوی ہونا. وہ تقوی کیا ہے؟
اس کے بعد کیا جملے ہیں دعا کے؟ وزکیھا، میرے نفس کو ہر گندگیوں سے، آلودگیوں سے پاک کر دے. مطلب یہاں پہ پاکی سے مراد اعمال ہے. وزکیھا وانت خیر من زکاھا، اور تو ہی سب سے زیادہ پاک کرنے والا ہے. انت ولیھا و مولاھا، تو ہی اس کا مولا ہے، تو ہی نفس کا کارساز ہے. یہی نفس ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ جو لفظ استعمال کیے موت کے لیے، وہ کیا ہے معلوم؟ روح نہیں مرتی آدمی کی، کل نفس، ہاں نفس انہیں مرتا، وہ نہیں، وہ تو چلے گئے فرشتے لے لے کے. یہ مرتا اصل میں، انہیں سے سارا لذتیں لوٹنے والا، تکلیفیں بھی اس کو چھوڑ گیا. یہ نفس کا معاملہ ہے اصل. اس کو آپ کچل دیے، اس کو سنبھال لیے. اسی لیے وہ حدیث میں آتی ہے بات، مجاہد کون ہے؟ رسول اللہ سے پوچھ لیجیے بات. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اصل مجاہد کون ہے؟ کہ تلوار لے کے لینا. آپ نے فرمایا اصل مجاہد کون ہے؟ المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ. اصل مجاہد وہ ہے جو اپنے لفظ سے بھرا ہوا ہے، اپنے نفس سے جہاد کر رہا اللہ کی اطاعت کے لیے. خواہشات، کیا مانے خواہشات کے؟ نفس. اسی کی اصلاح کرنا ہے اور کچھ بھی نہیں. ہر جگہ یہ، ہر جگہ انہیں کرنا گڑبڑا. گھر میں بھی انہیں فسادی ہے، بیوی کے ساتھ بھی انہیں ہے، بھائیوں کے ساتھ، سب کے ساتھ انہیں فساد کر رہا. اس کا تزکیہ ہونا. قرآن نے کیا بات کہی؟ قد افلح من تزکا، کامیابی اس کے لیے ہے جس نے اپنے نفس کو گندگیوں سے پاک کر لیا، آلودگیوں سے پاک کر لیا. یہی ہے. اور نفس کے اندر سب سے پہلی چیز جو آتی ہے وہ ہے ہر معاملے میں میں بولنا، میری بات، میرا مشورہ، مجھے پسند ہے. میری بات نہیں مانے تو غصہ آ جانا آپ کو. یہ ساری بات نفس. اور نفس ایک ایسی چیز ہے، انہیں 100 سال کا بڈھا چلنے بھی نہیں آ رہا ہے، کرسی پہ بیٹھا تو بھی اس کا نفس جوان ہے، انہیں نہیں مرا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں انسان بوڑھا ہو جاتا ہے مگر 2 چیزیں اس کی جوان رہتی ہے حدیث میں. ایک نفس، دوسرا زیادہ جینے کی تمنا اور زندہ رہنا. یہ 2 چیزیں جوان رہتی نفس کے معنی ہے. یہ سب چیز ہے. اس پہ اگر کنٹرول کر لیا آدمی انشاءاللہ کامیاب ہے. بہرحال بات آگے چلی. بات جو کہی جا رہی تھی انما المؤمنون اخوۃ کے تحت، رحم کرو. اللہ کی رحمت چاہتے ہو تو ایک دوسرے پر رحم کرو. اس کے بعد آئی پھر یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، لا یسخر قوم من قوم، ایک دوسرے کا مذاق مت اڑاؤ. دیکھ رہے ہیں آپ، ایک دوسرے کی توہین مت کرو. مذاق سے مراد توہین کرنا، اس کی انسلٹ کرنا. آدمی مذاق میں کرتا ہے کام، اس لیے مذاق مت کرو. تم اگر مذاق میں تو شائستگی سے ہونا چاہیے، اس میں اخلاق تو ہونا چاہیے، خوش مزاجی ہونی چاہیے. سامنے والے کو تذلیل کرنا، اس کی انسلٹ کرنا، یہ مذاق نہیں. تربیت کر رہا قرآن. ایک دوسرے کا مذاق مت اڑاؤ. کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو، اللہ کے پاس بہتر ہو بھائی، امکانات ہے اس کے. اسی طرح والے نساء من نساء، کوئی عورت کسی دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے، اس کی توہین نہ کرے، اس کی انسلٹ نہ کرے، اس کو اپنے سے کمتر نہ سمجھے. یہ ایک عام بات آپ کہی جاتی ہے وہ کہ عزت دو عزت لو. اسلام کا شیوا ہے اصل میں، عزت دو عزت لو.
آپ عزت نہیں کریں گے تو سامنے والا بھی آپ کی عزت نہیں کرے گا. تو اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہے. کوئی عورت کسی دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے، اس کی توہین نہ کرے، اپنے سے کمتر نہ سمجھے. ہو سکتا ہے کہ جو اس عورت ہے تو مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو اللہ کے پاس. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. ایک دوسرے کو برے القاب سے مت پکارو اور ایک دوسرے کے اندر عیب مت نکالو. عیب مت نکالو، عیب مت لگاؤ. دونوں باتیں، نہ عیب لگاؤ اور نہ عیب نکالو. برے القاب سے مت پکارو، یعنی مطلب وہی ہوا کہ کسی کی توہین مت کرو، عزت کرو، احترام کرو. اسلام سکھاتا ہے. حدیث میں بات ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا اور چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا. دیکھیے آپ، اور کیا تربیت اور کس کی بات ہونا بھائی؟ ہماری تربیت کے لیے اور کس کی بات ہونا؟ رسول سے ہٹ کے، اللہ سے ہٹ کے کس کی سنیں گے آپ؟ کیا بات کہی گئی؟ مذاق مت اڑاؤ، برے القاب سے مت پکارو، عیب مت لگاؤ، ایک دوسرے کے کمیوں کو مت ڈھونڈو، کمزوریوں کو مت ڈھونڈو. ساری اللہ معاشرے میں بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. دیکھو، ایمان کے بعد تمہارا نام برائی میں آنا اللہ کے پاس بہت بری بات ہے. بعد الایمان، ایمان سے پہلے کچھ بھی کر لو، اللہ کو سروکار نہیں ہے. لیکن ایمان کے بعد اگر تمہارا نام برائی میں لیا جا رہا تو پھر یہ بہت بری بات ہے، بہت بری بات ہے. اس کے بعد فرمایا، تنبیہ کی اس کے بعد میں، وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اوپر سے جتنی باتیں آ رہی ہیں نا، اگر ان باتوں سے توبہ کر کے نہیں پلٹی نہ ہوگی تو پھر اللہ کے نزدیک وہ ظالم ہے. ظالم بولے تو انہیں نہیں، خالی آپ کا مال کھا جا رہا. جتنی برائیاں اوپر سے اللہ بتایا ہے، خرابیاں، جب تک ان کے توبہ کر کے واپس نہیں پلٹی نہ سیدھے راستے کی طرف، تو اللہ کے پاس انہیں ظالم شمار ہوگا. فائنل بات ہے. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. اے مومنو، کثرت گمان سے بچو. یہاں پہ کثرت گمان سے مراد ہے بدگمانی. بدگمانی سے بچو، لوگوں کے تعلق سے بدگمانی مت کرو. انہیں ویسا، انہیں ایسا، انہیں ایسا. بدگمانی کیوں کر رہے ہیں؟ گھر بیٹھے گنہگار ہو رہے ہیں خواہ کے. آپ انہیں ہے کہ نہیں کہ ویسا، مگر تم خواہ خواہ کے پریشان ہیں. انہیں دوسرے سے آپ کو تعلق ہی کیا ہے بھائی؟ دوسرے سے کیوں بدگمانی کر رہے ہیں آپ گھر بیٹھے؟ یہ بدگمانی ایک ایسا گناہ ہے کہ آدمی پلنگ پہ لیٹ کے گنہگار ہو جاتا، کچھ بھی نہیں کر رہا، لیٹا ہوا فلاں کے تعلق سے گمان کر لیا، گنہگار ہو گیا. اگر انہیں ویسا نہیں ہے تو کیوں کر رہی؟ تو اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا بدگمانی سب سے بڑی جھوٹ ہے، بچو اس سے. فرمایا بدگمانی سے بچو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرمائے، دیکھو، ایک آدمی جھوٹ تو نہیں بولتا مگر انہیں جھوٹا ہے. کیا فرمایا؟ ایک آدمی جھوٹ تو نہیں بولتا مگر انہیں جھوٹا ہے، فرمایا اللہ کے نبی نے. وہ کیسے ہو گیا؟ آپ نے فرمایا کفیٰ بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. ایک آدمی کو جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے
کہ جو بھی سن رہا بغیر تحقیق کے لوگوں کو بولتے پھر رہا، تحقیق ہی نہیں کرا کہ بھئی جو خبر رشتے کا ہی صحیح ہے یا نہیں ہے، مگر پروپگنڈا کر رہا آپ، یہ جھوٹا ہے، جھوٹ تو نہیں بول رہا مگر انہیں جھوٹ بولا تھا، وہی جھوٹ کو انہیں پھیلا رہا، تو پھیلانے والا بھی جھوٹا ہو گیا۔ دیکھیے اب کس انداز میں رسول اللہ نے تربیت کر رہے ہیں ہمارے پاس کیا ہے، خبر ہو پوچھو بتاؤ، اور آج کل تو واٹس ایپ فلاں ہے نا، وہ ملی بھیج دیے فوری، وہ ملی بھیج دیے، چل رہا بچو اس سے، یہ سب معاشرے کو خراب کرنے والے، فساد ڈالنے والے، نفرتیں پیدا کرتے ہیں، ساری چیزیں بچو ان تمام چیزوں سے جو معاشرے کے اندر نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے معاشرے کے لیے بشیروں، معاشرے میں خوشی کی چیزیں پھیلاؤ، خوشگوار، ولا تنفروا، نفرت کی باتیں مت پھیلاؤ، دیکھ رہے ہو، یسروا ولا تعسروا، آپس میں ایک دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، مشکلات مت کھڑے کرو، بتا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی تربیت ہو رہی ہے ہماری۔ اور جھوٹ بات جو بولے وہ سن لیا، یہی جھوٹ ہونے کے لیے کافی ہے۔ بچو بدگمانی سے بچو، بولا تجسسو، ایک دوسرے کی ٹو میں مت لگو، انہیں کیا کر رہا، انہیں کیا کھا رہا، انہیں گاڑی میں پھر رہا، انہیں اچھا مکان بنایا، کہاں سے لا رہا ہوں گا، کیا کر رہا ہوں گا، یہ سب آپ کو کیا، آپ سے تعلق ہی کیا ہے اس کا، ٹو میں لگنا ہے کسی، اس کی نیچے کی زندگی میں خواہ مخواہ کے مداخلت، کوئی ضرورت نہیں، کوئی تعلق ہی نہیں آپ کا، نہ دنیا سے تعلق ہے نہ آخرت سے تعلق ہے، مگر پھر یہی چکر ہے ہماری، بس جب دیکھو دوسروں کی ٹو، خاص طور پہ عورتوں کے اندر بہت، دوسروں کی ٹو ملنا، دعوت میں جا کے آ گئے، اب شیو انہیں اتنا سونا پہن، کہاں سے پہن کے انہیں دیکھو بھائی، ارے اس کے تو کاروبار ہی نہیں اتنا سونا، اس کے بیوے کا، دوسری فوری بول دیتے، ارے تیرا کیا معلوم من کے لائے ہوں گے پر دعوت میں، اس کو بھی برداشت نہیں ہو رہا، اب اس کا تو نہیں ہو سکتا ہے، ارے سوال ہی نہیں ہے، ہاں ارے وہ بڑے مسائل ہے بھائی، بیٹھے بیٹھے مسائل پیدا ہو رہے خامخواہ کے، یہ امت کو مسائل کے حل کے لیے پیدا کیا گیا تھا، مگر یہ ساری امت خود مسائل پیدا کرتی، مسائل یہ ٹو میں لگنا، ولا تجسسوا، ٹو میں مت لگو کسی کے، پیچھا مت کرو کسی کا، ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو، اس کے پیٹھ کے پیچھے اس کی برائی مت بیان کرو، اس کی خرابیاں، اس کے کمیاں اس کے غیبانے میں مت بیان کر لو۔ پھر ایک مثال دی، کیا تم اس بات کو برداشت کرو گے؟ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، غیبت وہ گناہ ہے کسی کے پیٹھ کے پیچھے اس کی غیبانے میں اس کی کمیوں کو بیان کرنا، اس کی خامیوں کو بیان کرنا، یہ وہ گناہ ہے، اللہ اس کے تشبیہ دے رہی۔ کیا تم اپنے مردے بھائی کا گوشت کھانے تیار ہے؟ تمہارا بھائی کا انتقال ہو گیا تو کیا تم یہ پسند کرتے کہ اس کا گوشت کھاؤ؟ تو وہ کرے تم نہیں، تم تو نفرت کرو گے، کراہیت، پھر فوری بول جاؤ اتقوا اللہ، پھر ڈرو اللہ سے تم، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی اگر آج بھی تم توبہ کرنے تیار ہے، آج بھی پلٹنے تیار ہے، اصلاح کرنے تیار ہے، تو اللہ بول رہے ہیں پچھلا ریکارڈ معاف، اور کیا ہونا، یہاں پہ میٹر ختم ہو رہا، آپ کا سبجیکٹ یہاں پہ ختم ہو رہا، اللہ یہ ساری باتیں بول گیا برائیاں
یہ ساری برائیاں تمہارے پاس ہیں، یہ ہم یہ بات آپ کو بتا دیے اللہ کی طرف سے، اگر تم اس کو آج چھوڑنے تیار ہے، ابھی چھوڑنے تیار ہے، توبہ کرنے تیار ہے اور سیدھے راستے پہ آنے تیار ہے، تو تمہارا پچھلا ریکارڈ معاف، سب معاف کر دیں اللہ۔ ان اللہ، بے شک اللہ، تواب الرحیم، نہ صرف تواب ہے وہ رحیم بھی ہے، ساتھ میں رحم بھی کرے گا تمہارے اوپر۔ اتنی بشارت دیتی ہوں۔ اب ایمان والوں کے سارے اوصاف بیان گئے، ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ایک دوسرے کی عزت نہیں نکالتے، مسلمان کو گالی دینا گناہ کبیرہ، اس کو قتل کرنا کفر ہے، ساری باتیں آ گئی۔ تو یہ ساری باتیں، یہ آیات کہاں نازل ہو رہی؟ صحابہ کے درمیان میں نازل ہو رہی۔ اس کے مخاطب کون ہیں؟ صحابہ ہے۔ تو پہلے ان آیات کے مخاطب صحابہ ہیں، اور ہمارا ایمان یہ ہے کہ ساری برائیاں ان کے پاس نہیں تھی، اللہ کے نبی نے ان کو ایسا تیار کیا تھا۔ یہ عام ایمان والوں کے لیے بھی احکامات ہے، اور سب سے پہلے جو مخاطب تھے وہ صحابہ تھے۔ پھر اب صحابہ پہ بات آ رہی، ایمان والوں کے یہ اوصاف بتائے گئے، تو پھر وہ باتیں ساری صحابہ لڑ لیے، صحابہ ایک دوسرے کو قتل کرے، فلاں کرے فلاں کرے، پھر یہ آیات کی روشنی میں کیا ہے؟ مومن کی عزت کرو، ایمان والا دوسرے ایمان والے کی عزت پہ کیچڑ نہیں اچھالتا، حدیث بے سہارا نہیں چھوڑتا اس کو، حدیث سو۔ پھر وہاں ایمان والوں کی عزت جاری، وہاں آپس میں تلواریں کھینچی جا رہی ہیں، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، سب صحابہ ہیں وہ جو لکھا جا رہا آپ کو کتابوں میں۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ قرآن غور کرو۔ ہاں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت کرنا ہے، اللہ قرآن کہہ رہا، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں۔ امداد صحابہ کے متعلق بغض کیوں؟ بات صحابہ کی اہمیت کیوں نہیں؟ ساری باتیں آ رہی ہیں۔ صحابہ کی عزت کیوں نہیں؟ ان کی عظمت کیوں نہیں؟ یہ بات کلیئر ہو رہی ہے ان آیات سے۔ اگر وہ صحابہ تیار نہیں ہوئے، یہ ساری باتیں صحابہ آپ کے تھے، تو پھر قیامت تک کوئی مسلمان بھی کامل نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ آپ غور کیجیے، جب صحابہ کے متعلق قرآن یہ بات کہہ دیا ہے، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں عزت عظمت صحابہ کی، ان کا وقار۔ اگر صحابہ کی عزت ان کی عظمت نہیں ہے، تو پھر ہم یہ کہیں گے کسی کی عظمت، کسی کی بھی عزت نہیں ہے۔ صحابہ کی عظمت ان کی عزت نہیں ہے، تو نہ تو کسی ولی کی عزت ہو سکتی ہے، نہ تو کسی امام کی ہو سکتی ہے۔ کیوں کہ جب صحابہ کی عزت نہیں ہے، صحابہ ہی کی عظمت نہیں ہے، پھر کون عزت دار ہوگا، کون عظمت والا ہوگا آخر؟ پھر بولو، جن کو اللہ بولا سچے ہیں، جن کو اللہ بولا یہ ہدایت یافتہ ہے، اولئک هم الراشدون، اولئک هم الصادقون، اولئک هم المفلحون، یہ سب صحابہ کے لیے ہے۔ اللہ جن کو سچا بول رہا، نعوذ باللہ تم تاریخ پڑھ کے ان کو جھوٹا بول رہے، تاریخ پڑھ کے بول رہے تم، قرآن کی کوئی آیت نہیں، قرآن بھرا پڑا ان کی عظمت میں، اور تم ایک تاریخ کی کتاب لا کے قرآن کے سامنے رکھ کے بول رہے ہو لڑ لیے، ایک دوسرے میں گردنیں کاٹ دیے۔ ہاں، کیا کریں؟ نعوذ باللہ کتنی باتیں ہیں ایسی۔ اسی لیے بہت ضروری ہے جو قرآن جو بات پیش کیا ہے، ایمان والوں کی اوصاف کو یہاں بتایا، تو یہ اوصاف اگر صحابہ میں نہیں تو پھر کس میں ہوں گے؟ بولو آپ، کس میں ہوں گے؟ اسی لیے پہلے ماننا پڑے گا آپ کو، وہ ایک مثالی جماعت ہے۔
اللہ کے نبی کی تیار کی ہوئی جماعت ہے، رسول اللہ نے تربیت کی ہے، رسول اللہ کو اپنی جان سے زیادہ چاہنے والے تھے وہ لوگ، اپنی جانوں سے زیادہ۔ ہاں قرآن کہہ رہا ہے، سورہ اعراف پڑھ لیجئے آپ، سورہ احزاب پڑھ لیجئے، پہلے رکوع میں آئے تھے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اللہ بول رہے ہیں نبی تو وہ ذات ہے، وہ ہستی ہے ایمان والوں کے نزدیک خود ان کی جانوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ ہاں یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، حشر میں سورہ یہ ایمان والے تو وہ ہیں جو دوسروں کی ضرورت کو خود ضرورت مند ہوتے ہوئے ان کی ضرورت کو پہلا کرتے تھے، لوگ خود بھوکے رہ کے دوسروں کو کھلاتے تھے، یہ ان کی تعریف ہو رہی قرآن میں۔ صحابہ یہاں دین ہے، یہاں ایمان ہے، یاد رکھیے آپ، صحابہ کے دشمن جب بھی تھے ان کی مخالفت آج بھی ہو رہی آج بھی، لیکن اللہ نے ان کو محفوظ کر دیا قرآن میں۔ اب ہم کسی کتاب سے فیصلے نہیں کریں گے صحابہ کے، ہم صحابہ کے فیصلے قرآن سے کریں گے، یہ وہ کتاب پڑھ کے نہیں کریں گے، ہم قرآن پڑھ کے کریں گے فیصلے صحابہ کے کیا تھے صحابہ، یہ سب چیز ہے۔ ان کی دفاع کے لیے قرآن کافی، کوئی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسی کچھ باتیں آج کی، 26واں پارہ سورہ الحجرات، دوسرا رکوع پڑھ لیجیے، گھر جا کے مطالعہ کر لو اس کا، غور و فکر سے پڑھو قرآن کو جا کے گھر میں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا